بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نون والقلم کی آیت نمبر 30 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس کا خلاصہ یہ تھا کہ بندہ اگر توکل اور اللہ پر بھروسہ کامل نہ کرے تو نعمت کو اللہ تعالیٰ زائد فرما دیتا ہے، لیکن اگر پھر صرف دل سے توبہ کرے تو اللہ پاک اس سے بہتر نعمت عطا فرماتا ہے۔ نفسانیت اور اپنی ہوائے نفس اور خواہشات نفسانی کی وجہ سے غافل ہو جاتا ہے بندہ، لیکن پھر اللہ جب توفیق دیتا ہے توبہ کی اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے زیادہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ یہ گزشتہ آیت نمبر 32 کا خلاصہ ہے۔ آگے آیت نمبر 33 میں کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ جو لوگ حدود الہیہ سے دنیا میں حدود الہیہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کنڈیشنز رکھتے ہیں اس کنڈیشن سے الگ ہوتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ایسے ہی عذاب ہے۔ والعذاب الآخرۃ اکبر، اور اللہ سے غافل ہونے والوں کے لیے آخرت کا عذاب تیار کیے ہوا ہے جو بہت بڑا ہے، یعنی دنیا کے عذاب سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور فرماتے ہیں اعظم باضعافها والافها، کئی گنا زیادہ اور کئی ہزاروں گنا زیادہ، آلاف ہزاروں لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جو دنیا میں ہوائے نفس اور خواہشات نفسانی کے تلے دبے ہوئے ہیں اور عذاب کے حقوق کا اعتقاد رکھتے ہیں تو یقیناً وہ بچیں گے، اور نہیں رکھتے ہیں تو پھر وہ دیکھیں، ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ وبال اور عذاب ہمارا دنیا میں تو ایسا ہے اور آخرت میں بہت ہی زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہ بندہ خواہشات نفسانی کی در پہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، اور دنیا میں ذلت کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں اسے چھوڑ دے گا، اگر اسی پر وہ مر گیا تو آخرت میں اس سے کئی گنا زیادہ عذاب۔ تو توبہ بہت اہم چیز ہے، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 34 دیکھیے، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ اب بڑی اچھی بات آ رہی ہے، کیونکہ اللہ کی یہ شان ہے کہ جہاں ڈراتا ہے وہاں رحم کا مژدہ بھی سناتا ہے۔ صرف اگر ڈرائے تو پھر کون قریب ہو اللہ کے؟ بندہ اگر ڈرائے کون قریب ہو؟ اب ماں باپ ہی میں دیکھ لیجئے، اگر اولاد نہیں معلوم ہو کہ ابا ڈانٹتے ہیں تو امی کے پاس صرف رہتا ہے، اپنی خواہش کو ظاہر کرنے کے لیے بھی وہ ماں ہی کو بولتا ہے کہ ان کو بولو آپ۔ تو ایسے ہی ڈر اور خوف صرف جو ہے دور کرنے کی چیز ہے، لیکن ڈر کے ساتھ ساتھ رحم بھی ہو تو پھر یہ جو ہے زندگی کا پہیہ اچھے سے چلتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو اللہ پاک اب ارشاد فرما رہا، ان للمتقین المتحفظین نفوسهم عن غضب اللہ المتحرزین عن الخروج عن مقتضى الحدود الالہیہ، یعنی جو اللہ کے غضب سے خود کو محفوظ رکھا، اللہ کے غضب سے خود کو محفوظ رکھا اور حدود الہیہ کے تقاضے سے نکلنے سے بچتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حدود متعین کیے تھے ان سے نہ نکلے، اس سے بچتا رہا، تو عند ربهم الذي وفقهم الى صيانة النفس عن المعاصي والمنكرات حين وصولهم الى كنف حفظه وجوار قدسه، عند ربهم اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے متقی بندے کے لیے اپنے رب اپنے پاس جنات النعیم، خوشنودی کی جنت ہے۔ نعیم بولتے ہیں چین سکون، روضۃ الرضا و جنت التسلیم۔ تسلیم بولتے ہیں جھک جانا، اور رضا بولتے ہیں خوش ہونا، یعنی اللہ پاک آپ کو تکلیف دے رہا ہے پھر بھی آپ خوش ہیں تو آپ مقام رضا پہ فائز ہیں۔ رضا یعنی آپ خوش ہیں اللہ کی تکلیف میں، اللہ آپ کو پریشانی دے رہا ہے پھر بھی آپ خوش ہیں تو مقام رضا پر فائز ہیں۔ اور یہ مقام خاص طور سے سمجھنے کے لیے امام حسین کا مقام ہے۔ امام حسین تسلیم اور رضا کے مقام پر فائز تھے۔ سوچئے نا
اپنی نسلوں کا اور اپنے کنبے والوں کی لاش کو اپنے ہاتھ پر اٹھا کر بھی خوش ہو رہا ہو بندہ، یہ کتنی بڑی مطلب یہ کہ رضا اور خوشنودی ہوگی۔ تو جو بندہ اللہ کی طرف سے تکلیف ہونے کے باوجود خوش ہوتا ہے اسے تسلیم بولتے ہیں اور رضا بولتے ہیں، وہ مقام رضا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں جو غضب الہی سے خود کو محفوظ رکھتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ اللہ ناراض ہو جائے، اور اللہ کی حدود سے اور اس کے تقاضے سے نکلنے سے بچتے رہتے ہیں، تو اللہ پاک اسے مقام رضا عطا فرماتا ہے، مقام تسلیم عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور خالدین فیہا، اس مقام میں اسے ہمیشہ رکھتا ہے۔ واللہ عنده اجر عظیم لمن وصل الیہ، اور اللہ کے نزدیک تو اور بھی عزت اور عظمت والا اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تک پہنچ جائے۔ اور ثم لما كان، اچھا اب آگے دیکھیے، ثم لما كان الكفرة يقولون، کفاران عرب یہ کہتے تھے کیا، ان صح، اگر محمد صحیح ہے کہ انا نبعث، کہ ہم مبعوث ہوئے ہیں، یعنی ہم نبی بنا کر بھیجے گئے، کما یزعم محمد واصحابہ، جیسا کہ محمد گمان کرتے ہیں اور ان کے ساتھی گمان کرتے ہیں، ان کے صحابہ گمان کرتے ہیں، آگے کی عبارت آ رہی ہے، تو لم یفضلونا هناك ايضا، پھر بھی ہم پر ان کو فضیلت نہیں ہونی چاہیے، ایسا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو آج تک تو نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں، تو فضیلت تو ہمیں آٹومیٹکلی حاصل ہے، پھر بھی اگر محمد کہتے ہیں کہ نبی ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں ان کے، تو پھر بھی ہم پر فضیلت نہیں ہے، کیونکہ یہ بنی اسماعیل میں نبی آئے ہیں، اور جو حضرت اسماعیل کے بعد ہیں، ایک دم بنی اسرائیل میں تو آتے رہے، اسحاق میں آتے رہے، لیکن اسماعیل میں یہ کہ بہت دن کے بعد نبی ہے، تو پھر بھی ہم پر فضیلت نہیں، ایسا کفار بولتے تھے۔ بل نحن هنا كائذا احسن حالا منهم كما في الدنيا، تو جیسے بلکہ ہم ان سے زیادہ اچھے ہیں کہ ہمیں نبی بھیجتے گئے ہیں۔ رد اللہ علیہم زعمهم هذا القول، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 کے تحت اسی گمان کا رد فرمایا، ارشاد فرماتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ یعنی کہہ رہے جا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو مسلمان ہیں تم پر فضیلت نہیں رکھتے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ تم ایمان نہیں لائے اور تم کو ہم فضیلت ان پر دے دیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور ورنہ مطلب یہ ہو جائے گا کہ مسلمان مجرموں کی طرح ہے، نبی کو ماننے والے بھی نہ ماننے والے کی طرح ہے، اس لیے سنو، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ مالکم کیف تحکمون، کیسا تم حکم لگا رہے ہو، کیسا تم حکم لگا رہے ہو، یہ حکم صحیح نہیں ہے، بتاؤ تو صحیح، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کہ تم اس میں درس لیتے ہو؟ کیا کوئی کتاب ہے کہ تم اس میں پڑھتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ نہیں ہم فضیلت والے ہیں، کتاب سے فضیلت ہم کو ملی ہے، کتاب میں موجود ہے، جب فضیلت ہم دے رہے ہیں محمد اور ان کے اصحاب کو، تم کون ہوتے ہو ان کے اوپر اپنے آپ کو فضیلت والا سمجھ جانے والے؟ سنو، ان لکم فیہ لما تخیرون، تمہارے لیے وہ ہے جو تم چوائس کرتے ہو، بس یعنی جو تمہارا نفس چوائس کر رہا ہے وہی ہے تمہارے لیے، باقی تم فضیلت والے نہیں ہو، یہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن سنو، ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تم لوگ ہمارے اوپر قسم ہے یعنی معاہدہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم طے کر کے آئے ہو کہ کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی ہم تکلیف اور غلطی کریں، کتنی بھی پریشانی دیں، ہمارے اوپر کسی بھی قوم کو فضیلت والا نہیں بنانا، ایسا کوئی وعدہ ہے اللہ کے پاس سے؟ الی یوم القیامت، وہ وعدہ جو قیامت تک کا ہو۔ ان لکم لما تحکمون، بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم فیصلہ کر رہے ہو، یعنی تمہارا فیصلہ صحیح نہیں ہے تو تم یہ صحیح نہ ہونے کی سزا پاؤ گے، جزا نہیں پاؤ گے۔ اگر فضیلت دینے والا اللہ ہے اور یہ اعتقاد رکھو گے تو فائدہ بھی ہوتا، اسی لیے غوث فرماتے بھی علینا من ان الخیر والکرامۃ لکم عند اللہ اکثر مما لنا، یعنی جو ہمارے نزدیک مقبول اور محبوب ہیں ان پر ہم تمہیں فضیلت دے دیں گے، ایسا نہیں۔ آیت نمبر 40 دیکھیے، حبیب پاک کو کہا جا رہا، یہ تو میں نے کہا ڈائریکٹ، اب آپ بھی کہیے حبیب، سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھئے ان سے کہ اس سلسلے میں کون لیڈر ہے اس بات کا، کون لیڈر ہے اس بات کا، اے اکرم الرسل، ان سے پوچھئے کہ کون لیڈر ہے اس حکم کا، یہ حکم جو لگا رہے ہو کہ نہیں محمد اور اس کے اصحاب پر ہمیں فضیلت حاصل ہے، ان کو فضیلت حاصل نہیں، تو اس فضیلت حاصل کرنے کا اصحاب رائے میں سے سب سے بڑا صاحب الرائے کون ہے؟ کوئی تو بڑا ہوگا، پیش کرو، اور پیش نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ام لہم شرکا، یا اس دعویٰ میں کوئی شریک ہیں،
اور بھی شریک ہیں، ایک ہی لیڈر نہیں، کئی لیڈر ہیں جو ایک ایکول نظریہ رکھتے ہیں. فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، اور سارے شرکاء کو لاؤ اگر تم سچے ہو کہ محمد اور ان کے اصحاب پر ہمیں فضیلت حاصل ہے، یہ دعویٰ تمہارا سچا ہے، اور اس دعویٰ میں جو جو شریک ہیں سب کو لاؤ اگر تم سچے ہو. لیکن وہ لا نہیں سکیں گے، اسی لیے کہا گیا وبعد ما بہتوا اذکر لهم یا اکمل الرسول. جو مبعوث ہو گئے کیونکہ ہے ہی نہیں ان کے پاس، کوئی ہے ہی نہیں پریکٹیکلی طور پر، اللہ پاک کہہ رہا ہے، اور ہے ہی نہیں، تو ہے ہی نہیں تو مجبور ہو گئے، اور مجبور جب ہو گئے تو پھر اللہ پاک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے حبیب یاد کیجیے یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود وهم فلا یستطیعون. اس دن کو یاد کیجیے جب جڑیں کھول دی جائیں گی، جڑوں سے پوری حقیقت اور پوری اصلیت، پورے راز، پوری چیزیں کھول دی جائیں گی، پوری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. اللہ یبقى الا اللہ الواحد القہار، اور صرف اللہ واحد القہار باقی ہے، ساری چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی. وَيُدْعَوْنَ حِينَئِذٍ هَؤُلَاءِ الْأَضْلَالُ هَالِكُونَ فِي الْحَرَجِ وَالضَّلَالِ. اچھا اس وقت بھی ان تمام لوگوں کو کہا جائے گا سجدہ کرو، اس وقت بھی سجدہ مطلب جھکو، علی وجہ الانکسار لدى الملک الجبار، اللہ کی بارگاہ میں جھکو اس وقت بھی. تو فلا یستطیعون، اس وقت بھی جھکنے کی صلاحیت نہیں رکھیں، کیونکہ آپ سوچئے جس چیز کی پریکٹس ہی نہ ہو وہ کیسے کر پائیں گے؟ اور دنیا پریکٹس کی جگہ ہے، اور جب یہاں کیے ہی نہیں وہ چیز تو وہاں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آخرت کاٹنے کی جگہ ہے. جو آپ یہاں بوئیں گے وہی وہاں کریں گے، جو چیز یہاں کیے ہوئے ہوں گے وہی وہاں کر سکتے ہیں. تو فلا یستطیعون، وہاں بھی اللہ تعالیٰ جب کہے گا فلا یستطیعون حینئذ لمزید نشأۃ الاختبار واعمال الاختبار، یعنی دنیا میں تم کر نہیں سکے تو یہاں بھی تم صلاحیت نہیں رکھ سکتے. واہ، آگے آپ دیکھیے بل صاروا خاشعة ذلیلة خاسرة، بلکہ یہ سارے نبی اور اصحاب نبی پر بہتان لگانے والے ذلیل ہوں گے، حسرت زدہ ہوں گے، ان کی عقلیں، ان کی نگاہیں معوف ہوں گی، ڈرتی ہوئی ہوں گی. ترحقهم ذلہ، اور ان کے اوپر ذلت طاری ہوگا، تمام جانب سے ذلت طاری، ادھر دیکھیں گے ادھر سے ذلت، کہیں بھاگنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی، کیسے نہیں ہوگی، اور یہ حالت ان کی کیسے نہیں ہوگی. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، جبکہ یہ دنیا میں تھے، صحیح سالم تھے، بہترین تندرست تھے، اور اللہ نے رسول کے ذریعے سے انہیں سجدہ کرنے کا آرڈر کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے صحیح سالم کی بنیاد پر نہ مانے. آج تو پہلے ہی سے ذلیل اور رسوا ہو کر کے لائے گئے ہیں، آج تو صحیح ہے ہی نہیں، آج کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ جب صحیح سالم تھے تو نہیں کر سکے، اس لیے آج بھی نہیں کر سکیں گے. تو حبیب کو کہا جاتا فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، حبیب مکرم انہیں چھوڑ دیجیے میرے لیے، انہیں میرے لیے چھوڑ دیجیے. فذرنی اے خلنی یا اکمل الرسل، مجھے میرے لیے چھوڑ دیجیے. وفوض علی امرا، اور میرے اوپر ان لوگوں کا معاملہ سپرد کیجیے یکذب بہذا الحدیث، جو اس حدیث یعنی قرآن کو، ایک نئی بات دیکھیں، قرآن کو بھی حدیث کہا گیا. جملے کو نوٹ کریں آپ. ہاں، اب جو لوگ بولتے ہیں حدیث میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، بس سمجھنا قرآن کا ایک ڈیفینیشن ہے، حدیث کا ایک ڈیفینیشن ہے. خالی ایسے ہی بول دیے کہ حدیث میں ہے کیا تو نہیں، حدیث بھی قرآن ہے، قرآن بھی حدیث ہے. قرآن خود کہتا ہے میں یکذب بہذا الحدیث، ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیجیے جو میری اس حدیث کو جھٹلا رہے ہیں، یعنی قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. ولا تتعب نفسك في معارضتهم ومجادلتهم، اور اپنے آپ کو تھکائیے مت، حبیب مجھے تکلیف ہوتی ہے. ولا تعجل في اخذهم وانتقامهم، اور ان کے پکڑنے اور ان کے انتقام میں جلدی مت کیجیے، ہم لیں گے نا. ارے 100 برس کی بیماری ہے، ایک دن میں کیسے چھوڑیں گے؟ اس لیے چھوڑیے ان کو، میرے لیے چھوڑ. فإني أنتقم منهم، میں ان سے انتقام لوں گا. وأكفيك مؤونة شرورهم، اور ان کی تمام شرارتوں کا جواب میں دوں گا. فاعلم، یاد رکھیے، أنا سنستدرجهم، ہم انہیں دھیرے دھیرے دیں گے عذاب. جیسے آپ کو دھیرے دھیرے ستایا ہے نا، ایسے ہی ایک ایک چیز کا عذاب دیں گے، ایک ایک چیز کا تدریج استدراج کے طور پر دیں گے. بِأَنَّمْهِلْهُمْ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں ہم انہیں مہلت دیں گے. وَنُنْعِمُ عَلَيْهِمْ، اور چین و سکون بھی دیں گے تھوڑا. وَنَدِيمُ صِحَّتَهُمْ، اور ان کی صحت کو بھی ہمیشہ رکھیں گے. دیکھیے صحت کو بھی رکھیں گے، ارے باپ رے باپ. وَنُوفِرُ عَلَيْهِمْ أَسْبَابَ الشَّقَاوَةِ، اور جتنی بھی بدبختی اور شقاوت کے ذرائع ہیں، آپشنز ہیں، وہ بھی دیں گے. واہ، اچھا بھی سوال ہے، زبردست یہاں پر جواب مل گیا کہ بھائی یہ لوگ اللہ کو پوجتے نہیں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے، آپ جلدی مت کیجئے، یہ جتنی بھی چیزیں مانگنا چاہ رہے ہیں ہم سب دیں گے. لیکن جب سب دیں گے تو سب دینے کا حساب جب لیں گے تو اس وقت ان کو سمجھ میں آئے. نبی کے خلاف جا رہے تھے،
نبی کی گستاخی کر رہے تھے ایک ایک چیز کا، حتی صاروا مغمورین فی الکفر والطغیان، یہاں تک کہ یہ سرکشی کے دلدل میں پھنس جائیں گے اور کفر کے دلدل میں پھنس جائیں گے، منہمکین فی الضلال والعصیان، گمراہی میں منہمک ہوں گے، ثم نبطشہم، پھر ہم انہیں پکڑیں گے من حیث لا یعلمون، ایسے طریقے سے، ایسی جہت سے، لا یفہمون ان من جہتہ وتقدیر مکرا علیہ وزجرا لہم، وہ معلوم ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ ہوا تو ہوا کیسے۔ اب دیکھیے نا، سجا کر کے بہترین سے پورا عذاب آ گیا، پورا اڑ گیا، محسوس ہی نہیں کر پاتی ہے حکومت بھی کہ یہ سونامی لہریں آئی تو آئی کہاں سے۔ آج بھی مطلب آندھرا پردیش جب سے خاص طور سے چندر بابو نائیڈو بنے ڈیولپ ہی نہیں کر پا رہا، کچھ نہ کچھ ہر سال عذاب آئی جا رہا عذاب کی شکل میں۔ کیوں کہ عذاب سے حکومت کیا کر پائے؟ وہ تو عذاب آنے کے بعد جو خرچے ہونے والے ہیں ان کے بارے میں سوچتے ہیں، تو خدا کا عذاب کس جہت سے آ جائے گا ہم برم و گمان کو بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا پیغام برے خدا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام بری کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دوں گا، حبیب مکرم، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میرا مہلت دینا، میرا خفیہ تدبیر بہت سخت ہے، میرا خفیہ تدبیر بہت سخت ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، ام تسألهم، آپ پوچھئے ان سے، نہیں کیا آپ ان سے دعوت و تبلیغ پر اور ان کو مکمل کرنے پر، ان کو دین لانے، دین کو دینے پر اور دین میں داخل ہونے پر کیا ان کے بدلے میں آپ کچھ اجر مانگتے ہیں؟ آپ کچھ اجر مانگتے ہیں؟ فهم من مغرم مثقلون، کہ وہ لوگ قرض دے کر کے اسی قرض کی بنیاد پر بوجھ میں تلے ہوئے، یہ تو ہم دے دیے نا، پھر کیا بار بار سننا وہی بات، ہم دے دیے، ایسا ہے کیا؟ مغرم ای من اجل غرامت، یعنی اس قرض کی وجہ سے مثقلون اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جو بات کہتے ہیں، فرض کیجئے کہ میں دین کا درس دیا ہوں نا 20 لاکھ روپے دو، تو اب تم نے 20 لاکھ روپے محمد کو دے دیا، تو اب 20 لاکھ روپے دے دیا، اب 20 لاکھ روپے آپ پھیڑ ہی دے رہے ہیں، پھر آپ آ کر کے درس دے رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، تو کیا ان لوگوں کا آپ کے اوپر قرض ہے جس قرض کی بنیاد پر وہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ یا پھر ام عندهم الغیب، یا وہ لوگ غیب کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں، دیکھیے گا غیب کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے، لوح قضا کا علم ہے، فہم یکتمون، کہ وہ جو حکم لگا رہے ہیں وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجر بھی نہیں مانتے، آپ ان کے قرض کے تلے بھی دبے ہوئے نہیں ہیں کہ آپ مجبور ہیں، اور پھر یہ کہ اس وجہ سے وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں کہ جو قرض لینے والا ہے وہ میرا قرضدار ہے، ان کو فالو کرو ایسا اس لیے جھٹلا رہے ہیں۔ یا پھر ان سے کہیے کہ ان کے پاس کوئی علم غیب ہے، کوئی دستاویزات ہے جس پر جو حکم لگا رہے ہیں اس میں وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں، من جمیع ما یحکمو بہ من الاقرار والانکار وبہ یستغنون عن تعلیم کا، جس کی وجہ سے وہ آپ کی تعلیم سے اور آپ کی تبلیغ سے بے نیاز نظر آ رہے ہیں، لذالک یکذبونک وینکرون علیک، اور اسی وجہ سے آپ کو وہ جھٹلا بھی رہے ہیں، وہم وین بالغوا فی العناد والانکار۔ لیکن اے حبیب مکرم، واہ پیاری بات ہے، دیکھیے اے حبیب مکرم سنیے، ان تمام مبالغہ اور انکار شدید کے باوجود ہم آپ سے کہتے ہیں فصبر، صبر کیجیے، صبر کیجیے، انت یا اقبل الرسل، آپ صبر کیجیے، لحکم ربک وهو تاخیر نصرک علیہ، اپنے رب کے حکم کا، اپنے رب کے حکم کی تک صبر کیجیے۔ کیا یعنی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف آپ کی مدد جو نہیں فرما رہا ہے، یہ اللہ حکمت رکھ رہا ہے اپنے اندر، صبر کیجیے، ان کا سارا بھانڈا پھوڑنا چاہتا ہوں، آپ صبر کیجیے۔ ولا تستعجل فی مؤاخذتهم، ان کے مؤاخذہ میں عجلت مت چاہیے۔ ولا تکن الاستعجال كصاحب الحوت، آپ دیکھیے ایک بڑی پیاری بات، اور ایسی عجلت مت کیجیے جیسے صاحب الحوت، مچھلی والے کون تھے؟ یونس علیہ السلام، جیسے کہ آپ کے بھائی حضرت یونس ابن متہ نے جلدی کیا، قوم نے جھٹلایا، غصے میں وہ نکل پڑے اور جا کر کے چھلانگ لگا دی پانی تالاب میں، مچھلی نے انہوں نکل گئی۔ تو آپ اپنے بھائی یونس ابن متہ کی طرف مت کیجیے، فاستعجل العذاب لقومه، کہ انہوں نے قوم کے لیے عذاب کو جلدی چاہا، کیوں؟ آپ تو سارے نبیوں میں اعلیٰ ہیں، تو آپ کی سوچ اور تدبیر بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔
ثم لما ظهرت امارته خرج من بينهم مغاضبا عليه کہ حضرت یونس کہ جب دیکھا کہ علامتیں پوری طور پر یہ کہ انکار کرنے والی ہیں تو وہ نکل پڑے مغاضبا علیہم غصہ ہوتے ہوئے حتی اقتحم البحر یہاں تک کہ سمندر کو چھلانگ لگا دی فساهم فی السفینہ کشتی میں آ لیے فکان من المدحضین پورے طور پر ایک دم مطلب یہ کہ پورے طور پر قریب چلے گئے تھے دھسنا نہیں بول سکتے فالتقمه الحوت وهو ملیم ان کو مچھلی نے کھا لیا اس حال میں کہ اسی میں وہ اسی کے اندر سے بولے تھے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسی کے اندر سے بولے جنرل نالج میں آتا ہے کہ کون ایسے اللہ کے بندے ہیں جو 3 تاریکی والے ہیں 3 تاریکی وہ انہی کا نام ہے حضرت یونس 3 تاریکی اندھیری پہلا اندھیرا جب وہ نکلے تھے تو رات کی اندھیری دوسرا اندھیرا سمندر کی اندھیری اور تیسرا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کے اندھیری 3 اندھیرے والے حضرت یونس ابن متہ علیہ السلام ہے آگے دیکھیں آیت نمبر 48 اذکر اذ نادى ربه في بطن الحوت یاد کیجئے جب انہوں نے پیٹ مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو آواز دیا وہ وحین اذ مقذوم اس حال میں کہ وہ غصے میں خوب بھرے ہوئے تھے غصے کی حالت میں مبتلا بالبلاء العظیم اور بڑا شدید آزمائش میں مبتلا تھا آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 49 میں لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ اپنے رب اپنی یعنی اللہ کے رب کی نعمت انہیں آ نہ لیتی یعنی نبی بننا ہی نعمت ہے اگر وہ نبی نہ ہوتی تو پھر یہ غصانہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا لیکن نبوت ایک نعمت ہے تو لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ اگر ان کے رب کی نعمت انہیں آ نہ لیتی لنبذ بالعراء تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک پرپٹ میدان میں ڈال دیتا پرپٹ میدان میں ڈال دیتا اور اس طرح موقع نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو نبوت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ان کو ہر طرح کی ذلت سے بچاتا ہے یہ بھی ایک دم درس ملا کہ نبوت اللہ کی نعمت ہے چنانچہ فرمان لنبذ ای طرح البتہ بالعراء الارض الخالی عن الشجر یعنی پرپٹ سرزمین پر درخت سے جو خالی زمین ہو اس کو پرپٹ سرزمین وہ مذموم اور وہ اپنے آپ میں مذمت زدہ سمجھتے کہ میں ارے یہ کیا ہو گیا لیکن نبوت جب اللہ عطا کر دیتا ہے تو وہ چھینتا بھی نہیں ہے بلکہ اگر کچھ اس میں کمی بیشی بھی ہو تو اس کمی بیشی کو دور فرماتا ہے یہ نعمت ہے اب آگے آتے ہیں آیت نمبر 49 کے بعد 50 اور 51 آخری 52 تک 3 آیت اور فاجتباہ ربہ تو رب العالمین نے انہیں اپنا مجتبی بنا لیا چن لیا غصے میں اب آپ بھی ہم بھی دیکھتے ہیں نا دنیا کے طور خالق کی کو سمجھنے کے لیے والد اور مولود کو سمجھ سکتے ہیں کتنا بھی بیٹا کتنی بھی بیٹی مثال بھی دیتے ہیں کیسا بھی ہو لنگڑا اللہ پریشان کرنے والا کچھ بھی ہو لیکن جب کھانا کھاتا ہے باپ ماں تو سب سے پہلے اولاد کو یاد کرتا ہے کہ کھایا ہے یا نہیں اگر کھا لیا تو ٹھیک ہے کتنا بھی کچھ بھی ہو جائے کیوں یہ رشتہ ایسا ہے جو ختم ہونے والا ہے نہیں تو ایسے ہی رب کی طرف سے نبوت ایسا رشتہ ہے کہ اگر اس میں کچھ گڑبڑی بھی ہو جائے تو رب العالمین اس رشتے کو ختم نہیں کرے گے فاجتباہ تو حضرت کیا مصلحت نبوت کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں چن لیا فجعلہ من الصالحین اور صالحین میں انہیں رکھا بنایا غصے والوں میں نہیں بنایا وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا آگے دیکھیے ومن غلظ غيظهم معك يا اكمل الرسل وشدة شكيمتهم وزغينتهم بالنسبة اليك ان يكاد الذين اور سنیے اے حبیب مکرم اب آپ کو خاص طور سے رسول پاک کو کہا ہے قریب ہے کہ یہ کافر چاہتے ہیں اللہ وستروا محامد اخلاقك ومحاسن شيمك آپ کے اخلاق کی محامد اور آپ کی خصلتوں کے محاسن کو چھپا کر کے کیا چاہتے ہیں ليزلقونك بأبصارهم کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے دھوکہ دیں جملے پہ غور کیجیے حین سمعوا منک تلاوت القرآن جس وقت کہ وہ آپ سے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں جو وہ قرآن جو قرآن معجز ہے وتعجبوا من مداع الناس نظم قرآن کی نادر باتوں کو جو سنتے ہیں وہ سن کر کے مطلب یہ آپ پر جادو کرنا چاہتے ہیں جملے پہ غور کیجیے گا بڑی اہم بات آ رہی ہے جو ہم آگے کہنے والا ہوں
وغرائب اسلوب وکمال فصاحت وبلاغته ومنات ترکیباته الفائقه على تراکیب عموم ارباب اللسان والفصاحه وعجائب معانیه التي قرعت اسماعهم لذلك حسدوا خفیة وقصدوا مقتك باصابة العين. یہ جادو ٹونا یعنی قرآن پاک جو آپ بلاغت اور مطلب فصاحت کے ساتھ جو سناتے ہیں تو یہ کفار کیا چاہتے ہیں؟ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، آپ کو دھسا دیں اپنی آنکھوں سے، نظر لگا دیں جس کو بولیں. لما سمعوا الذکر، جب وہ قرآن سنتے ہیں. اور وَيَقُولُونَ، پورے بھرے مجمع میں بولتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، ارے یہ مجنون ہے، یہ مجنون ہے. يَتَكَلَّمُ بِكَلَامِ الْمَجَانِينِ، یہ مجنون جیسا کلام بول رہے ہیں. مَا هُوَ مِن جِنْسِ كَلَامِ النَّاسِ، یہ لوگوں کی باتیں نہیں بول رہے ہیں. تلبیساً عَلَى ضُعَفَاءِ الْأَنَامِ، کمزور لوگوں کو جا کر، ایک دم بوڑھے لوگوں کو جا کر. وتغيير لهم حق لئلا يتفطنوا على عظمة شانه ورفعة قدرته ومكانه وهم في خلواتهم على زنة تامة وحسد كامل مما صدر منك وظهر عليك من الخوارق. لیکن سنیے حبیب مکرم، یہ جادو تو نہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم رب ہیں، یہ مخلوق ہے، یہ مربوب ہے. وما هو الا ذکر للعالمین، وما هو الا ذکر للعالمین. سنیے حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن آپ بول رہے ہیں وہ ایسا معجز قرآن ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس قرآن کے آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں سے بھی جھوٹ کی آمیزش ہی نہیں ہو سکتی. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ ذکر ہے، ہدایت ہے، رشد ہے، بصارت کی چیزیں ہیں اور ذکر حاصل کرنے کی چیزیں ہیں. للعالمین، ان کے لیے کیا؟ پوری کائنات کے لیے. لعموم المکلفین ممن یوفقهم الحق الى صراط مستقیم. جعلنا اللہ ممن تذکر به واتعظ بما فیہ بمنہ وجودہ. یہ تو غوث پاک دعا کر رہے ہیں. ہم آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہے ہیں. آج دیکھیے گا سورہ نون والقلم کی آیت نمبر 51 سے لے کے لاسٹ تک، 51 اور 52، اس کو دھیان رکھیں. 51 اور 52، 51 اور 52. کبھی بھی اگر بچے کو یا آپ کو یا کسی کو بھی نظر لگ جائے خاندان میں تو یہ دو آیت کریمہ کو یاد کر لیجیے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ دو آیت کریمہ یاد کر لیجئے. جس کو نظر لگی ہے اگر پانی میں دینا ہے تو پانی میں دے دیجئے، نہیں تو ایسے ہاتھ کر کے چھپ کر دیجئے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ یہ دو آیت کریمہ کا مقصد ہی ہے. رسول جب پڑھتے تھے اچھی اچھی باتیں اور سب ایک دم قریب ہوتے تھے تو یہ لوگ بوڑھوں پہ جا کر کے خلق ملق کرتے تھے. تو بری نظر دوڑانا یہ دشمنوں کا کام ہے، شیاطین کا کام ہے، اور اس کے رب نے یہ آیت کریمہ نازل کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ نظر بد کے لیے یہ دو آیت کریمہ مفید ہے. یہ دو آیت کریمہ یاد رکھیے گا. سورہ نون والقلم کی لاسٹ کی دو آیت کریمہ. ہاں میں لکھ دے دیتا ہوں. دعا ہے پروردگار عالم آج کے اس خصوصی درس کو سورہ نون والقلم کی اختتامیہ کو قبول فرمائے. اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے ہم سب کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ہم سب کو صحت و تندرستی، ایمان و عقیدہ کی سلامتی کے ساتھ روزہ رکھنے اور روزہ قبول کرنے کی قبولیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.